اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر لی ہے، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، وہ یقیناً گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دو طرح کی حقیقتوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک حقیقت وہ ہے جو اس کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اسے قوت ملکیہ کہتے ہیں، اور ایک حقیقت وہ ہے جو اسے برائیوں کی طرف کھینچتی ہے، اسے قوت بہیمیہ کہتے ہیں۔ تو اگر کبھی انسان کی ملکی صفت غالب آ جاتی ہے تو وہ نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، اور کبھی اس کی بہیمی صفت اس کے اوپر غالب آتی ہے تو اس سے گناہ ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بندے سے گناہ ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہی انسان کو بنایا ہے، اور وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ میرا بندہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، تو اس نے نیکیاں کرنے پر ثواب دینے کا وعدہ فرما لیا، اور گناہ کرنے پر اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو پکڑنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اگر بندہ توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ میرا بندہ ایسا ہے کہ گناہ تو ہونا ہے اس سے، جب ہم نے گناہ کی صفت اس کی حقیقت میں رکھی ہے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جائے گا۔ اگر توبہ کا راستہ کھلا ہوا نہ ہوگا تو میرے بندے کے لیے معافی کیسے ہوگی؟ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن بھر میں تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتے رہا کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اس گناہ کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے آپ کے دل سے نکال کر ختم کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب پہلی مرتبہ میرے سینے کو چاک کیا گیا اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر میرے سینے کو چاک کیا تو میرے دل میں سے ایک کالا خون کا دھبا نکالا، خون کا سا ایک لوتھڑا نکالا، اور فرمایا یہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کے دل سے اس کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو بچپن سے ہی اللہ نے اس حصے کو نکال دیا کہ جس سے گناہ کا خیال آئے، وہاں تو خیال بھی نہیں آتا گناہ کا، گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں تو گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کو اتنا یاد کر رہا ہوں، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، تم سے تو کبھی نہ کبھی گناہ ہو بھی جائے گا، تمہیں تو اس سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک روایت حضرت مضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں 70 سے زیادہ کا آتا ہے اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ کا بھی آتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ روایت کی ہے کہ میرا رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گناہ گار ہو، دن اور رات خطائیں کرتے رہتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت اسے ملتی ہے جسے میں ہدایت عطا کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، کھانے کو اسے ملتا ہے جسے میں کھانے کو عطا کرتا ہوں، تم مجھ سے کھانے کی چیزیں مانگو میں تمہیں کھانے کی چیزیں عطا کروں۔ فرماتا ہے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے بدن ہو، کپڑا پہننے کو اسے ملتا ہے جسے میں عطا کرتا ہوں، تم مجھ سے کپڑا پہننے کو مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں۔ اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اول سے لے کے آخر تک، تمام انسان اور تمام جن، اور یہ چاہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا دو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور تم تمام انسان اور جن اول آخر سب جمع ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ فرماتا ہے کہ تمہارے اول آخر تمام جن اور انسان
سب کے سب مل کر نیکیاں کرنے لگیں اور سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے ایک سب سے زیادہ نیک انسان ہوتا ہے، کوئی گناہ ہی نہ کرے، سب کے سب اگر نیکیاں بھی کرنے لگیں گے تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور تم سب کے سب اول سے لے کر آخر تک تمام جنوں انسان مل کر گناہوں پہ اتر آؤ، میرے مقابلے پہ اتر آؤ، ضد پہ اتر آؤ کہ ہم کو گناہ کریں گے تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اول سے لے کر آخر تک تمام جنوں انسان ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی اپنی آرزو کے مطابق سوال کریں اور ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق میں عطا کر دوں تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا بس اتنا جتنا کوئی سوئی سمندر میں ڈال کر نکالے تو سوئی پر کیا آ جائے گا، میرے یہاں اتنا ہے کہ سب کو بھی دے دوں گا، تو میرے عطاؤں کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کب سے اللہ عطا فرما رہا، جب اس دنیا کی شروعات ہوئی تھی تو کیا تھا اس دنیا میں، ٹیڈیل میدان تھا اور اللہ کے کچھ بندے یہاں پر زمین پر اترے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، پھر اور انسان آئے تھے، نہ یہاں پر کوئی بلڈنگ تھی، نہ یہاں پر کوئی شاندار عمارت تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ سائیکلیں تھیں، کہاں سے آئیں؟ سب اللہ ہی نے تو انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور اس نے ان چیزوں کو بنانے والی چیزوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور زمین کے اندر سے کہیں سے لوہا نکالا گیا، کہیں سے تانبا، کہیں سے پیتل، کہیں سے سونا، کہیں سے چاندی، کہیں سے کوئلہ، کہیں سے گندک، کہیں سے پوٹاس، کہیں سے نمک، بے شمار قسم کی کھانے اللہ نے زمین میں دبا رکھی تھی، کسی انسان کو خبر بھی نہیں کہ اللہ کے اس زمین کے اندر کون کون سے خزانہ ہے، جبکہ یہ زمین اللہ کی جو گول بہت سارے بڑے بڑے دائرے بنے ہوئے، سورج کا ہے، چاند کا ہے، مریخ کا ہے، کن کن چیزوں کا ہے، یہ زمین سب ان ساری چیزوں میں سب سے چھوٹا گول دائرہ ہے، اور اس چھوٹے سارے گول دائرے زمین کے اندر اتنے خزانے اللہ نے جمع کر رکھے ہیں جن کو انسان نکال رہا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فائدے کی چیزیں دنیا تک پہنچا رہا ہے۔ باقی کتنے گولے ہیں جو اس خلا کے اندر گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اور ان میں اتنے بڑے بڑے ہیں جو زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں، نہ جانے ان کے اندر اللہ نے کون کون سے خزانے چھپا کر رکھ دیے، کسی کے اندر ہیرے و جواہرات چھپا دیے ہوں تو کسی کو کیا خبر، وہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کتنی بلندی پر ہیں، کتنی انتہا پر ہیں، اور اس میں اللہ کی کون کون سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم اپنی سائنسی تحقیق سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ خدا کی خدائی اتنی وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر سب کو بھی عطا فرما دے، ایک ایک ہیرا ایک ایک کلو کا بھی سب کو دے دے گا تو اس کی خدائی کو کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ جانے کتنے اس کے پاس نعمتیں ہیں، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے اس مبارک حدیث میں بالکل حق اور سچ ہے۔ آج تو اللہ کی رحمتوں کی خوب ریل پیل ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں وسعت کے ساتھ مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں قدر نہیں آتی۔ پانی اتنا ہے کہ ٹنکی کھولو اور چاہو تو غسل کر لو، چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو پی لو، کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ۔ لیکن ذرا عرب لوگوں کی پرانے زمانے کی زندگی کو تلاش کر کے دیکھیے کہ اس وقت پینے کے لیے، پانی کے لیے کئی کئی میلوں تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک مرتبہ پانی کی ضرورت پیش آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا کہ تم رات بھر چلو گے تو صبح جا کر ایک ایسی جگہ پہنچو گے جہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اور وہ پانی لے کر جاتی ہوگی اپنے گھر والوں کے لیے، پانی بھرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ چلتے چلتے جب پہنچے تو وہاں پر ایک مقام بتایا تھا کہ اس مقام پر ملے گی، وہاں پر وہ عورت ملی، دو مشکیزیں اس کے اونٹنی پہ، ایک ادھر کو لٹکا ہوا تھا بڑا سا مشکیزہ، ایک ادھر کو، بیچ میں وہ بیٹھی ہوئی، پکڑ کے لے آئے حضور کے پاس، کہا کہاں سے لاتی ہو پانی اور کہاں سے چل رہی ہو؟ کہا مجھے 24 گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک جانے میں جہاں سے مجھے پانی لانا ہوگا، اور 8-10 دن کا 15 دن کا پانی میں لے آتی ہوں اور پھر میں چلی جاتی ہوں، پھر مجھے 24 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں اور اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے لیے اس کے مشکیزوں سے پانی لیا، اور آپ کا یہ معجزہ کہ اس کے مشکیزوں میں پانی بالکل کم نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں آپ نے بہت سارا غلہ بھی اسے عطا فرمایا، اور اس عورت نے جا کر اپنے قبیلے والوں میں یہ تعریف کی کہ عجیب و غریب انسان ملا تھا، پانی لیا میرے مشکیزوں سے، اپنے مشکیزیں بھر لیے، سارے برتن بھر لیے، اور میرے مشکیزوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ اس زمانے کا حال ہوگا کہ جو پینے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے دنوں رات سفر کرتے تھے، تب کہیں جا کر انہیں پانی پینے کا میسر ہوتا تھا۔ آج اللہ نے ہر گھر کے اندر پانی کی ریل پیل کر دی ہے، اگر اس کی قدر بتائی جائے تو آدمی کو قدر نہیں آتی ہے۔ جب نعمت اسے آسانی سے ملتی ہے تو آدمی قدر نہیں کرتا، جب مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ہم محنت مزدوری کر کے جس طرح بھی حاصل کرتے ہیں پیسہ، تو خرچ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ جہاں سامان کے خرچ کریں، یہ سامان بھی یہاں خرچ کریں، اور جب بیٹا مانگتا ہے کہ 100 روپے دینا تھا خرچے کے لیے تو اس نے 10 یہاں خرچ کرے، 20 وہاں خرچ کرے، 50 وہاں خرچ کرے۔ شام کو آپ نے پوچھا ہاں بھائی 100 روپے کا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے اور یار دوست خرچ کیا، کیوں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کمایا کیسے جاتا ہے۔
جب یہ پتہ چلے گا کہ کمایا کیسے جاتا ہے تب سوچ سمجھ کے خرچ کرے گا اسے، کیونکہ اسے ابھی محنت سے نہیں آسانی سے حاصل ہو رہا، ادھر منہ سے نکالا اور ادھر حاضر ہے، اور پھر وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو ہمیں نعمتوں کی اس وقت قدر کرنا چاہیے جب ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ناقدری کرتے ہیں تو ان نعمتوں کے چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو اسلام اور ایمان کی جو دولت ملی، انہوں نے اس کی صحیح طریقے سے قدر نہیں کی، تو آج دیکھ لو دنیا کے اندر کیا حال ہے۔ جب تک یہ اس ایمان اور اسلام اور اسلامی طور طریقوں کی قدر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قابل قدر و منزلت بنایا، ان کا بھی ایک مقام اور عزت رکھی۔ جب سے یہ اللہ کے دین کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اور دنیاوی سب طرح کی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بے شمار نعمتیں ہمیں بڑی آسانی سے مل رہی ہیں، ان نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ان میں اور زیادہ خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ ترقی کے بعد تنقل سے ہماری حفاظت فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔